ساتھیوں السلام علیکم۔ پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اس کا پہلا حصہ جو کہ 40 سوالات پر مشتمل تھا وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو اس کے نیچے اس کا سمبل آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ویڈیو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن جو ہے وہ پش کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بہت سے ساتھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تب تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کون سا ویڈیو کب اپلوڈ کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ رائٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ سبسکرائب کا ریڈ کلر کا لکھا ہوا آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجئے۔ اس کے سائڈ میں ہی آپ کا جو ہے بیل یعنی کہ گھنٹی کا ایک سمبل ہوگا، اس پر آپ کلک کیجئے۔ اور پھر آپ اگر چینل پہ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل اردو لٹریچر اکیڈمی پر کلک کریے۔ آپ ہوم پیج پہ پہنچ جائیں گے اور جیسے ہی ہوم پیج پہ پہنچیں گے تو ویڈیوز لکھا ہوگا، اس کے بعد پلے لسٹ لکھا ہوگا، تو آپ پلے لسٹ کو چیک کیجئے، اس پہ کلک کیجئے۔ آپ اگر اردو لٹریچر کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو لٹریچر پہ کلک کیجئے، اردو گرامر کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو گرامر کے ویڈیوز پہ کلک کیجئے، اور اگر آپ اردو لٹریچر کے سوال یا سی ٹیٹ کے سوالات دیکھنا چاہتے ہیں ٹیٹ کے تو اس پر آپ کلک کیجئے۔ آپ کو وہاں پر سے آسانی سے جتنے بھی ٹاپک وائز ہیں ویڈیوز وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ جو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ بتائیے کہ آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ لائک نہیں کریں گے جب تک ہم آگے کے ویڈیو کیسے بنائیں گے، کیونکہ کچھ ہی ساتھی ہیں 300-400 لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ لائک کیجئے جتنے لوگ دیکھتے ہیں تاکہ یہ دوسروں کے پاس بھی پہنچے، اور جو بھی ساتھی آپ کے ملنے والے ان کو شیئر کیجئے۔ تو چلتے ہیں نئے اور پرانے چراغ کے مصنف کون ہے؟ یہ سوال ہے اختر حسین رائے پوری کا، آل احمد سرور کا، ملک راج آنند کا، احتشام حسین کا۔ تو یہ کچھ تھوڑا اسپیڈ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آل احمد سرور ہیں، جنہوں نے یہ تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال ہے کاظم علی جواں کا تعلق کس سے ہے؟ دہلی دبستان سے، فورٹ ولیم کالج سے، لکھنؤ دبستان سے یا دہلی کالج سے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا ہے فورٹ ولیم کالج سے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں چک بست کا پورا نام بتائیے۔ تو برج نارائن چک بست، جوالا پرساد، پنڈت امر ناتھ یا درگا سہائے ہیں؟ تو ان کا جو صحیح جواب ہے اس سوال کا وہ برج نارائن چک بست ہے۔ اس میں جہاں تک کوشش کروں گا ٹوٹل اس پیپر کے سوالات کو شامل کرنے کے لیے، اور 25 منٹ سے کم کا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے 40 سوال بنائے تھے تو اس میں لگ بھگ 22-23 منٹ کا ویڈیو ہو گیا تھا۔ تھوڑا اسپیڈ لے کے چلوں گا، آپ لوگ کو اگر کوئی دقت ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں کریں۔ تو برج نارائن چک بست ان کا پورا نام تھا، اس کا آپشن صحیح ہو جائے گا 1۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی، یہ شعر کس کا ہے؟ فیض احمد فیض ہیں یا فراق گورکھپوری ہیں، داغ دہلوی ہیں، جوش ملیح آبادی ہیں؟ تو یہ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی، یہ شعر جو ہے فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو رجب علی بیگ سرور، سر سید للو لال جی یا میر امن؟ تو باغ و بہار جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، سبھی امتحان میں آپ کو یہ رکھا ہوا ملے گا، کئی طریقے سے پوچھا جاتا ہے یہ کون چیز ہے۔ تو سب سے پہلے یہ داستان ہے، کب لکھی گئی؟ 1802 میں۔ کب شائع ہوئی؟ 1803 میں۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ میر امن۔ اور لاسٹ اس کا ہے کہ یہ کہاں لکھی گئی، یعنی کہ کہاں ترجمہ کی گئی تھی؟ تو یہ فورٹ ولیم کالج میں کی گئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی کہی جاتی ہے؟ تو باغ و بہار کہی جاتی ہے۔ اس کو کس نے، اس سے پہلے اس کو کس نے تصنیف کیا تھا؟ تو میر محمد عطا تحسین نے کیا تھا، اور یہ قصہ چہار درویش جو کہ فارسی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے۔ تو میں نے لگ بھگ 7 کویشچنز آپ کو ایک کویشچن میں بتا دیے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ اب سوال آپ سے غلط نہیں ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس مکتوب نگار نے اپنے مراسلہ کو مکالمے سے تعبیر کیا؟ صفیہ اختر، مرزا غالب، سر سید ابو کلام آزاد۔ تو کس مکتوب نگار نے اپنے مراسلے کو مکالمے سے تعبیر کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا غالب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اردو کا سب سے پہلا سفر نامہ مسافران لندن، عجائبات فرنگ یا سفر نامہ روم مصر شام یا سیر ایران؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے جواب نمبر 2 عجائبات فرنگ۔
اگلا سوال دیکھتے ہیں، وہ حروف جن سے پہلے الف اور لام لکھا جائے مگر بولنے میں نہ آئے، یہ ریپیٹ ہو گیا ہے، نہیں بولنے میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں حروف شمسی۔ یہ دوسرا سوال ہے، میں نے اس سے پہلے قمری کا بتایا تھا، جس میں ال پڑھا جاتا ہے وہ قمری ہوتا ہے، جس میں ال نہیں پڑھا جاتا ہے وہ شمسی ہوتا ہے، جیسے الشمس، لیکن لکھا کیا جائے گا الشمس اور القمر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ اپنا ٹرک کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تحریر و عنوان، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ کیا ہے؟ مضمون ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے، ترجمہ ہے؟ تو یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ ایک مضمون ہے۔ اگلا سوال ہے، اودھ پنچ میں لکھنے والے تھے سر سید، رتن ناتھ شرشار، مجتبیٰ حسین یا غالب؟ تو اودھ پنچ جو اخبار ہے اس میں کنہوں نے اپنے مضامین کو شائع کیا تھا؟ تو وہ تھے رتن ناتھ شرشار۔ اگلا سوال آیا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے، آدمی نامہ کیا ہے؟ نظم ہے، شعر اسلوب ہے، ڈرامہ ہے، مثنوی ہے؟ تو یہ جو ہے نظم ہے، اس کے 3 سوال آتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ آدمی نامہ کیا ہے؟ نظم ہے، یہ کس میں لکھی جاتی ہے؟ مخمس میں لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے مخمس میں کتنے بند ہوتے ہیں؟ 5 بند ہوتے ہیں۔ اور اسی کا ایک سوال ہے، آدمی نامہ نظم جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ تو اس پر میں نے 4 سوال آپ کو بتائے ہیں جو آتے ہیں امتحان میں۔ اگلا ہے، جب کسی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دیا جائے تو اسے کہتے ہیں، یعنی کہ کسی ایک چیز کی مثال کسی دوسرے سے مثال دی جاتی ہے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، مجاز مرسل کہتے ہیں، تشبیہ کہتے ہیں، ارشاد کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ، جس میں مثال دی، یعنی اپما النکار۔ دھیان رکھیے گا، ہندی ٹیٹ والے اگر آپ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو دھیان رکھیے گا، اپما النکار پریبھاشا ایک یاد کریے، ہندی میں بھی کور کریے، یہی طریقہ ہمارے پڑھانے کا۔ مضمون کا اختتام آسان ہو، غیر واضح ہو، واضح اور معنی خیز ہو اور مبہم ہو۔ تو مضمون کا اختتام یعنی کہ اس کا اینڈ جو ہونا چاہیے واضح اور معنی خیز، اس کا کسی کی مضمون کی بات ہوتی وہ کیسا ہونا چاہیے؟ انت اس کا واضح اور معنی خیز، یعنی کہ آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے۔ وہ جز جس سے کسی لفظ کے شروع میں اضافہ کر کے نئے بمعنی الفاظ بنائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مضاف، مضاف الیہ، لاحقہ یا سابقہ۔ یہ سی ٹیٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جس سے کسی لفظ کے شروع میں اضافہ کر کے تو سابقہ۔ اب سابقہ کو کیا کہتے ہیں؟ اپسرگ۔ لائکہ کو کیا کہتے ہیں؟ پرتیہ۔ یاد رکھیے گا ٹیٹ والے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھیے گا، سی ٹیٹ میں بھی ہے اور ٹیٹ میں بھی ہے، امپورٹنٹ ہے، آنا ہے کمپلسری۔ پرانے میں نے سالو کرائے پیپر، آپ دیکھ سکتے ہیں لسٹ میں جا کر، سی ٹیٹ کی پلے لسٹ میں جا کر، وہاں آپ کو پیٹرن بھی مل جائے گا کس طریقے سے۔ اگر آپ بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں نے اس میں ہندی کو جوڑتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کی ہندی لینگویج بھی صحیح ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں سابقہ اپسرگ کو کہتے ہیں، لاحقہ جو ہے پرتیہ کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال ایک ساتھ کرنا جس میں باعتبار معنی تضاد پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غلو، رجوع، عکس یا تضاد۔ تو جہاں پر کسی کی ضد ہو، یعنی کہ صبح شام، دن رات، گرنا اٹھنا، آسمان زمین، اس طریقے سے اگر آ جاتے ہیں لفظ، کوئی بھی شعر دیا ہے اگر ضد کی بات آتی ہے یعنی کہ بلوم شبد آتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے صنعت تضاد کر دیجئے گا۔ اگلا سوال ہے، رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، عربی، اردو، ترکی؟ تو جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ ابھی ٹی جی ٹی میں پوچھا گیا تھا، تو 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ کتنے شعر ہوتے ہیں؟ 2 شعر ہوتے ہیں، دھیان رکھیے گا، غلطی مت کیجیے گا، ابھی ٹی جی ٹی 2016 میں اس سوال کو پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نام دیو مالی کس کی تحریر ہے؟ یہ بھی بہت امپارٹنٹ کوشچن ہے۔ محمد حسین آزاد، منشی پریم چند،
मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो नामदेव माली जो तहरीर है वो मौलवी अब्दुल हक की है। अगला सवाल है, उर्दू ज़ुबान की पैदाइश हुई दिल्ली और उसके गिरदनवा में, पंजाब में, दक्कन में या सिंध में? तो जहाँ पर उर्दू ज़ुबान की पैदाइश हुई की बात आए और कोई भी ऑप्शन इस तरीके का कौल का ना दिया हो तो आप उसको दिल्ली और उसके गिरदनवा कह देंगे, लिख देंगे, इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगर दिल्ली और उसके गिरदनवा नहीं है तो आप दक्कन लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, तरक्की पसंद तनकीद मुतासिर थे मार्क्सिज्म से, दादानिज़्म से, रूमानियत से या क्लासिकियत से? तो तरक्की पसंद तनकीद मुतासिर थी मार्क्सिज्म से, यानी कि मार्कस ने जो तरक्की पसंद तहरीक की तो मार्कस के ही बदौलत ये जो है हुई थी। अगला है, इबारत में ख्वाम मुश्किल अल्फाज दाखिल करने से इबारत अच्छी होती है, बेलुत्फ़ हो जाती है, दिलकशी हो जाती है, में रवानी आ जाती है? अगले इबारत में ख्वाम मुश्किल अल्फाज दाखिल करने से बेलुत्फ़ हो जाती है। आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल अगर किसी में करेंगे तो बेमज़ा हो जाएगी। पूरे 100 सवाल मैं कराऊंगा, लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है देख लीजिएगा। ज़ुबान की सेहत का इन्हिसार लफ्ज़ों के सही हैं बरमहल इस्तेमाल पर, उम्दा इस्तेमाल पर, बेमहल इस्तेमाल पर, अच्छे इस्तेमाल पर? तो ज़ुबान की सेहत का इन्हिसार लफ्ज़ों के सही होता है बरमहल इस्तेमाल पर। टेट से रिलेटिव ये वीडियो है, सी-टेट वालों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगला सवाल है, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर खलीक, मीर ज़मीर, मीर फसीह, मीर हसन? तो मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर खलीक। मरसिया निगार थे मीर अनीस, याद रखिएगा। किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े, किस्से या मसले के जानिब इशारा करना, तलमीह, तबलीग, तक़सीम, तजनीस? तो किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े की बात अगर आ जाती है शेर में तो आप सीधे सीधे तलमीह को जो है वो आंसर करेंगे। अगला सवाल है, मुफलिसी किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी, अली सरदार जाफ़री, फ़िराक गोरखपुरी, जोश मलिया आबादी? तो इसका सही जवाब है मुफलिसी, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। अगला सवाल है 65 नंबर, मीर तक़ी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? पटना, लखनऊ, दिल्ली या कलकत्ता? तो मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए थे, उसके बाद दिल्ली गए, लेकिन इनका इंतकाल जो हुआ था तब ये लखनऊ वापस आ चुके थे। जहन में रखिएगा, यही पूछा जाता है पेपर में। मीर तक़ी मीर का दिल्ली में ज़्यादा इन्होंने वक्त गुजारा और वहाँ दिल्ली पर इन्होंने शायरी की, तो ज़्यादातर साथी वो है दिल्ली कर देते हैं, जबकि ये वहाँ की तबाही बर्बादी के बाद ये वापस लखनऊ आ गए थे और यहीं पर इनका इंतकाल हो गया था। अगला है, अच्छा जुमला लिखने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब आखिरी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी करार दिया जा सकता है, पहली ज़रूरत है? तो अच्छा जुमला लिखने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब होना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले ही ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो इसका सही जवाब 4 नंबर हो जाएगा। आंसर लिखा भी है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आवाज़ को आप नहीं सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गालिब की पैदाइश कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, रामपुर? तो 1797 लिखिएगा इसकी, इनकी गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में। 1869 में वफ़ात हो गई थी। अल-मामून किसकी तसनीफ़ है? सैयद सलमान नदवी, अब्दुलसलाम नदवी, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियावादी? तो ये तसनीफ़ जो है अल-मामून लिखी थी वो शिबली नोमानी ने लिखी थी। अगला सवाल है, उर्दू ज़ुबान अपनी इब्तदाई शक्ल में सबसे पहले दक्कन किसकी फ़ौजों के साथ पहुंची? शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद तुगलक, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी? तो उर्दू ज़ुबान अपनी इब्तदाई शक्ल में सबसे पहले दक्कन के किस फ़ौज के साथ पहुंची थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, सही जवाब। अगला देखते हैं, 14 मिनट का वीडियो हुआ है, पूरे 100 सवालात हम इस पर कर देंगे, 60 जो बाकी हैं वही आपके पूरे कर दूंगा, अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसम की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सिफ़त, फ़ेल, इसम जंस, इसम इशारा? तो ये टैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका हो जाएगा सिफ़त।
यानी कि विशेषण, हिंदी में सिफत को कहते हैं विशेषण। जहाँ पर किसी की अच्छाई और बुराई बयान की जाती है उसे सिफत कहते हैं। अगला सवाल है, अच्छी नस्ल लिखने का कोई नई कायदा मुकर्रर किया जाना चाहिए, है, किया जा सकता है, नहीं है। अच्छी नस्ल में कोई कायदा नहीं है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा बुनियादी तौर पर क्या थे, यानी कि मोहम्मद रफ़ी सौदा किस में महारत हासिल थी? गज़ल के शायर थे, कसीदे के शायर थे, मरसिया निगार थे या मसनवी निगार? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने जो महारत हासिल की थी वो कसीदे में। कसीदे के जुज़ होते हैं तशबीह, गुरेज़, मदह, दुआ। याद रखिएगा। उर्दू हुरूफ़ तहज्जी की तादाद 25, 30, 40 या 36। तो अगर उर्दू हुरूफ़ तहज्जी की तादाद पूछी है तो 36 है। अगर कुल हुरूफ़ तहज्जी पूछ लें तो आप 50 लिखेंगे, क्योंकि 14 मुरक्किब हुरूफ़ होते हैं जिनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, और ये मुफ़रद होते हैं जो कि 36 हैं। ये भी सवाल आपके टैट में पूछा जा सकता है। 74 नंबर, सबरस का मुसन्निफ़ वजही, इब्न निशाती, हाशमी, नुसरती। तो सबरस जो कि दास्तान है, तमसील है, इसके वजही मुल्ला वजही ने लिखी थी। उर्दू ब्रजभाषा से निकली ये नज़रिया किसका है? लिसानियात पर ज़रूर तैयारी करके जाइएगा। अगर जो आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कन्फर्म इससे एक सवाल आना है। नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां, महमूद शिरानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रजभाषा का नज़रिया बताया था, उर्दू पर असर जो था। अगला सवाल देखते हैं, ज़ुबान की वो बुनियादी आवाज़ें जो ज़ुबान की तहरीर में इस्तेमाल होती हैं उन्हें कहते हैं हुरूफ़, हुरूफ़ तहज्जी, हुरूफ़ सही, हुरूफ़ इल्लत। तो हुरूफ़ तहज्जी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, ज़ौक़ का पूरा नाम? शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख अबू मोहम्मद, शेख अनवर ज़हीर, शेख फ़तेह मोहब्बत। तो ज़ौक़ ये भी कसीदा निगार थे, तो इनका जो है नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। दिल्ली में पैदाइश 1789। ध्यान में रखिए, पैदाइश भी पूछी जाती है। रिपोर्ट ताज का सबसे पहले इस्तेमाल किस ज़ुबान में हुआ था? रूसी, फ्रांसीसी, चीनी या अंग्रेज़ी? तो रिपोर्ट ताज का सबसे पहले इस्तेमाल फ्रांसीसी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, अपनी बनावट के लिहाज से हुरूफ़ की किस्में हैं 4, 2, 5, 3। तो 2 हैं। हुरूफ़ की किस्में 2 होती हैं। गुलजार नसीम के खालिक कौन हैं? रघुपत सहाय, मीर हसन, तिलक चंद महरूम, पंडित दया शंकर नसीम। तो गुलजार नसीम के खालिक हैं पंडित दया शंकर नसीम। ये एक मसनबी है, ध्यान रखिएगा। वली का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से या गुजरात से? तो वली के रहने में तो अलग अलग कौल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दक्कन आता है, दक्कन को गुजरात कहते हैं। दक्कन का जो हिस्सा बोला जाता है वो गुजरात को ही बोला जाता है। मरसिया निगार की हैसियत से जाने जाते हैं हाली, अभी मैंने बताया था, इकबाल, मिर्ज़ा दबीर, दाग। लेकिन जो मैंने बताया था उनका नाम ही नहीं है, मैंने बताया था मीर अनीस। लेकिन यहाँ पर मीर अनीस के बाद मिर्ज़ा दबीर दूसरे नंबर के मरसिया गो हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा दबीर। मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर। ध्यान रखिएगा, यही सवालात जो हैं आपको इम्तहान में मिलेंगे। कोशिश रहती ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को आपके सामने पेश करने की। जो मैं बोलता हूँ उन पर गौर से सुनते रहिएगा, क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई सवाल रिपीट होता है। अगला है, वो जुज जिससे किसी लफ्ज़ के आखिर में इजाफ़ा करे के नए माने अल्फाज बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी देखो पूछा था, उसी का अपोजिट पूछ लिया है। लाहिका, इजाफ़ती, बयानी, इजाफ़त, तख़सीसी, इजाफ़त जज़ुई। तो लाहिका। अब देखें, जितने टैट के साथी तैयारी कर रहे हैं, बार बार आप लोग वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लाहिका को बताइए हिंदी में क्या कहते हैं। इसका सही जवाब लाहिका है। आप लाहिका को बताइए हिंदी में क्या कहते हैं। मैं भी देखूं आपकी तैयारी टैट में कितनी अच्छी है। मैंने अभी बताया था साबिका और लाहिका, अब लाहिका को बताइए क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला सवाल है, कोई अब तक ना ये समझा कि इंसान कहा जाता है आता है कहाँ से,
یہ شعر کس کا ہے؟ ندا فاضلی، ساحل لدھیانوی، اقبال، علی سردار جعفری۔ یہ ویڈیو ہمارے بیسک ساتھیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے تو پلیز کمنٹ نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہے تو ضرور آپ بتائیے گا۔ باقی میرا طریقہ پڑھانے کا یہ ہے جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں، تاکہ جو بیسک کی تیاری کر رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ باقی نیٹ والوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے، خیال رکھیے گا، نگیٹو کمنٹ نہ کریں۔ تو یہ جو شعر ہے وہ 84 نمبر کا اقبال کا ہے، دیا آپشن میں ہے اقبال۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل شعراء میں کس کا تعلق 18ویں صدی سے ہے؟ امیر مینائی، مومن خاں، داغ دہلوی، خواجہ میر درد دہلوی۔ تو 18ویں صدی سے تعلق ہے خواجہ میر دہلوی۔ اب آپ کو 18ویں صدی کا بتا دوں، کیونکہ اگر بیسک آپ تیاری کرتے ہیں تو 1799 تک آپ کی 18ویں صدی ہوگی، خیال رکھیے گا، 1799 تک 18ویں صدی، اور 1800 جو ہے وہ ہو جائے گی آپ کی 19ویں صدی۔ 1800 سے جیسے ہی آپ 1801 میں پہنچیں گے 19ویں صدی لگ جائے گی۔ بہت سے ساتھیوں کو یہ چیز نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، تصوف کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر، خواجہ میر درد، اسد اللہ خاں غالب، ولی دکنی۔ بار بار امتحان میں پوچھا جانے والا سوال یہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ خواجہ میر درد کو تصوف کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے جوشوا کیٹلر، ماسٹر رام چندر، بنجامن شلز، گلکرسٹ۔ تو گلکرسٹ جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سر سید، شبلی، حالی یا نذیر احمد؟ تو سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے۔ اردو میں اقبال کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ اردو میں پوچھا گیا ہے، خیال رکھیے گا، 4 ہیں۔ اگلا سوال ہے، خطوط کی بنیاد کام ہے ہج پہچاننا، تفریح کرنا، پیغام ثانی، معلومات بہم کرنا۔ خطوط کا بنیادی کام پیغام رسانی، یعنی کہ اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانا۔ اگلا سوال ہے، کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کو یکجا کر کے ترتیب و سلیقے سے اس طرح پیش کرنا کہ تحریر کا مقصد پورا ہو جائے اور قاری کو دشواری بھی نہ ہو، کہلاتا ہے مضمون نویسی، افسانہ نگاری، خاکہ نویسی یا انشائیہ؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ مضمون نویسی۔ 92 نمبر دیکھتے ہیں، سیر البیان کیا ہے؟ نظم ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، مثنوی ہے؟ تو میں نے ابھی اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے، آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں دیجئے۔ یہ اس کا جواب میں بتا دے رہا ہوں، تو یہ مثنوی ہے۔ یہ کس نے لکھی؟ آپ اس کا جواب ضرور دیجئے۔ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے لاہور میں، کراچی میں، سیال کوٹ میں یا سری نگر میں؟ تو اقبال کی پیدائش 1877 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ 94 نمبر، ترقی پسند تحریک کی بنیاد گزار ہیں مجنوں گورکھپوری، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، احتشام حسین۔ دیکھیے آ گیا پھر ترقی پسند تحریک سے سوال۔ ابھی اس میں نے جو غلطی بتائی تھی، صدر پوچھا گیا تھا تو ملک رج آنند ہیں، اور اگر یہ پوچھا جائے صدارت کس نے کی تھی ترقی پسند 1936 لکھنؤ میں، تو آپ پریم چند کو بتائیں گے۔ اور بنیاد گزار کون تھے؟ تو وہ سجاد ظہیر تھے۔ لندن میں انہوں نے بنیاد ڈالی تھی 5 لوگوں نے مل کر۔ آل احمد سرور کی تنقید ہے سائنسی، جمالیاتی، مارکسی یا رومانی؟ تو آل احمد سرور کی تنقید سائنسی ہے۔ 96 نمبر، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تلک چند محروم، اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی، برج نائن چکبس؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کا اکبر الہ آبادی ہو جائے گا۔ اچھی عبارت وہ ہے جو پیچیدہ ہو، محمل ہو، بے عیب ہو،
تو یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بے عیب ہو۔ اگلا سوال، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، اس میں کس صنعت کی استعمال کیا گیا ہے؟ تو استعارہ، تلمیح، تشبیہ، مجاز مرسل۔ تو یہاں پر تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ 99 نمبر دیکھتے ہیں، اردو زبان کا سب سے گہرا کس سے ہے؟ عربی سے، سنسکرت سے، ترکی سے یا فارسی سے؟ تو اردو زبان کا سب سے گہرا رشتہ سنسکرت سے۔ اس ویڈیو کا آخری سوال، شریف زادہ کیا ہے؟ مرزا ہادی رسوا کی تصنیف ہے۔ یہاں پوچھا گیا کیا ہے، تو یہ ناول ہے، اور یہ ان کی امراؤ جان ادا جو کہ 1899 میں لکھی گئی تھی، بہت ہی مشہور ہے۔ تو یہ 2 سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ میں نے 60 سوالات پر مشتمل ایک ویڈیو بتا دیا۔ یہ سی ٹیٹ اور ٹیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا۔ کئی بار ساتھی پوچھتے ہیں کہ ٹیٹ کے لیے، تو آپ ویڈیوز دیکھتے چلیے۔ آپ کو میں نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ گرامر، سی ٹیٹ میں صرف گرامر کے سوالات کو دیکھیے گا، لٹریچر نہیں پوچھا جاتا ہے، خیال رکھیے گا۔ بعد میں یہ مت کہیے گا کہ آپ نے غلط بتایا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو صرف اور صرف گرامر پر آپ فوکس کریے اور پیڈاگوجی پر فوکس کریے، جو کہ ٹیچنگ سے سمبندھت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ٹیٹ کا بھی ساتھ میں امتحان دیتے ہیں تو آپ لٹریچر پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی، یہ بھی ایک ٹیٹ کا ہی پیپر ہے جو میں سالو کرا رہا ہوں۔ تو کیسا لگا ویڈیو، لائک کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جب لائک آپ کریں گے تبھی ہم آگے ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں تو آپ کم سے کم ایک لائک تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے ساتھی ہیں کوئی آپ کے جاننے والے تو ان واٹس ایپ گروپ پر بھی ان کو شیئر کیجیے گا۔ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔